لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، قرآن کریم سے ایک آیت جو مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے، پروردگار نفس مطمئنہ کو آواز دیتا ہے سورہ فجر کے آخر میں، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو پھر وادخلی جنتی اپنے داخلے کو جنت میں یقینی بنا لے۔ نفس مطمئنہ کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، کس موقع پر اس آیت کو امام حسین کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں کہ جب عصر عاشورہ تک امام علی مقام تمام مصیبتیں اٹھا چکے اور تمام غم آپ نے اپنے سینے پر برداشت کیے، اور اب آپ کی شہادت کی نوبت آئی تو آواز پروردگار آتی ہے کہ تجھے تمغہ مل چکا ہے کہ تو اس سے ہر حال میں راضی ہے۔ امام حسین کی بہت سی صفات اور بہت سی خصوصیات میں پروردگار سے رضایت یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ مجالس سے سرکار سید الشہداء میں جا کر ہمیں جن باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اس میں ایک یہ ہے کہ ہم سیکھیں کہ اللہ سے راضی کیسے رہا جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بندہ پروردگار سے شکوے اور شکایت ہی کرتا ہے شکر کے مقابلے میں، حالانکہ پروردگار نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ کل تذکرہ کیا تھا میں نے کہ اگر کوئی ان کو گننا چاہے کہ اللہ نے اسے کیا عطا کیا اور کیا دیا تو وہ اس کو گن نہیں سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اس کے باوجود بھی انسان کے پاس جو موجود ہے اس کی اعتنا نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو اس کے پاس موجود نہ ہو اس کے لیے شاکی رہتا ہے اور شکوہ و شکایت کرتا رہتا ہے۔ بہت سے افراد کو دیکھا گیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شاکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ باتیں ممبر سے پڑھنے میں اچھی لگتی ہیں، نیچے بیٹھ کر سننا اچھا لگتا ہے، مگر پریکٹیکل نہیں ہے یہ بات، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بھلا کیا دیا ہے جو ہم اس کا شکر ادا کریں؟ نہ میرے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہے، نہ پہننے کے لیے لباس، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، تو کیا دیا ہے خدا نے جو میں شکر ادا کروں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی یہ خیال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو کہ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اور اللہ نے کچھ بھی عطا نہیں کیا، تو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ہفتے میں اپنے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کا ایک چکر لگانا چاہیے۔ جب ہم اپنے شہر کے اس بڑے ہاسپٹل میں جائیں گے اور معلوم یہ ہوگا کہ صاحب یہاں اتنے شعبے ہیں بیماریوں کے کہ ہر شعبے کے اندر ایک اسپیشلسٹ موجود ہے،
جو ایک بیماری کا معالجہ کرتا ہے، اور پھر اس شعبے کے اندر اس ایک پارٹ کے اندر معلوم یہ ہوگا کہ 10 اور 12 طرح کی بیماریاں ہیں جن کے معالجے ہو رہے ہیں، اس وقت بندے کو پروردگار کے سامنے سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر بیماری کا جب وہ نام سنے تو یہ کہے پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری سے بھی بچا رکھا ہے اور اس بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ نہ جانے کتنی بیماریوں اور کتنی بلائیں اور کتنی وبائیں آتی ہیں جو انسان کے اوپر عارض ہوتی ہیں اور اس کا جینا محال کرتی ہیں۔ اگر وہ بلائیں اور وبائیں ہم تک نہیں پہنچیں تو یہ موقع شکر ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم ان باتوں کے اوپر غور نہیں کرتے اور شکایت کرتے ہیں پروردگار سے۔ حالانکہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں عطا کیا، جب وہ ہم سے چھننے لگ جاتی ہیں تب ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس نعمت کی قیمت کیا تھی، اس نعمت کی حیثیت کیا تھی۔ وہ یہ کہتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم انہیں گن نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ نہیں آج میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گنوں گا اور دیکھوں گا اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے، تو وہ شروعات کرے گا اپنے وجود سے اور یہ محسوس کرے گا کہ دیکھیں اللہ کی پہلی نعمت ہمارے پاس کیا ہے۔ تو سر پر لگے ہوئے یہ بال کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کو عدد کے ذریعے محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ لاتعداد ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے یا نہیں، اس کا اندازہ اس وقت نہیں ہوتا جب ہم جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر 10 منٹ اور 15 منٹ اپنے بالوں کو سلجھاتے ہیں، نہ جانے کتنے بال ایسے ہیں جو کوڑے کے نظر ہو جاتے ہیں۔ مگر جب اللہ پوری طرح سے یہ نعمت ہم سے چھین لیتا ہے اور ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارے بال سر سے جا چکے ہیں، یہ ہم سب کے خاندان اور ہم سب کے گھروں کی کہانی ہے، اور پھر کبھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو پھر سے اگایا جائے، اور ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کرتے ہیں کہ صاحب بال اگانے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب سائنس نے ترقی تو اتنی کر لی ہے کہ تمہارے سر پر دوبارہ بال آ جائیں، لیکن اسٹیمیٹ بنا کر دیا جاتا ہے کہ ایک بال کی قیمت 20 روپے ہے، کتنے بال لگوانے ہیں بتاؤ، تاکہ اس پیسے کا حساب کتاب کیا جا سکے۔ اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر کچھ بھی نہیں دیا تو یہ سر پر لگے ہوئے بال، یہ ہر بال ایک 20 روپے کا نوٹ ہے، اور ہم اب ان کو گننا چاہیں گے تو شاید ہماری زندگی کا آخری دن آ جائے اور ہم ان بالوں کو نہیں گن سکتے تو پھر دوسری نعمتوں کو کیا گنیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب بال بھی کوئی قیمت ہے، کوئی نعمت ہے، تو اپنے وجود میں اسے پھر اترنا چاہیے کہ جو آرگنز ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جن سے ہم زندہ ہیں، کڈنی کی صورت میں، لیور کی صورت میں، ہارٹ کی صورت میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، یا یہ جو 2 آنکھیں ہمارے پاس ہیں ان کی قیمت کیا ہے۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ان آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگے اور ہم ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کریں کہ ہمیں بینائی واپس چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب بینائی تو ویسی واپس نہیں آ سکتی جیسی تھی، ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارا ریٹنا کمزور ہو گیا ہے، اس کے اندر پریشانی آ گئی ہے، ایک ڈونر لے کر آؤ تاکہ تمہارا ریٹنا چینج کر دیا جائے۔ اب آپ جب ڈونر تلاشیں گے تو کوئی بھی اپنی آنکھ ڈونیٹ کرنے والا پہلے کہے گا 10 لاکھ روپے مجھے دو تاکہ یہ ریٹنا تمہارے حوالے کیا جا سکے۔ یعنی یہ جو 2 آنکھیں ہیں، یہ 10 لاکھ روپے کی آنکھیں ہمارے وجود کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ پھر ہم اپنے زندگی میں یہ محسوس کرنے لگیں کہ کچھ بیماریاں عارض ہو رہی ہیں اور چیک اپ کرائیں تو معلوم یہ ہو کہ خدا نخواستہ ہماری کڈنی خراب ہو چکی ہے اور اس کڈنی کے ساتھ اب زیادہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کیا کرنا ہوگا؟ یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کی جائے گی، اس کے لیے ڈونر تلاشنا ہوگا، اور یہ ڈونر کتنے کا ہوگا؟ کبھی 15 لاکھ روپے، کبھی 16 لاکھ روپے، کبھی 20 لاکھ روپے آپ اسے دیں گے تب یہ کڈنی ڈونیٹ کرے گا تاکہ ہماری زندگی کا سفر شروع ہو۔ تو پروردگار نے اگر کچھ بھی نہ دیا ہو تو وجود کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہی اتنی ہیں کہ اگر ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو قیامت تک حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے ان کا احسان نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے نعمت کے بارے میں کہ ہم نعمت کو گن نہیں سکتے، تو پھر قرآن کریم کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لیکن جب تم ہمارے پاس پلٹو گے، قیامت میں جب واپس آؤ گے تو ہم ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی تھی اس کو تم نے کہاں استعمال کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو گنا نہیں جا سکتا اس کے متعلق سوال و جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر پروردگار ہمیں عطا کردہ نعمتوں کا سوال قیامت کے دن کرے گا تو پورا ایک دن یہ قیامت کا، اگرچہ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا،
یہ صرف میرے حساب کتاب پر تمام ہو جائے گا، دوسروں کی نوبت کب آئے گی؟ اس لیے کہ اتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کا سوال ہوگا، جواب دوں گا، کافی وقت چلا جائے گا، تو پھر پروردگار کیسے حساب کتاب کرے گا؟ تو اس کا جواب مجھے ذاتی زندگی میں اس وقت ملا کہ مجالس کے سلسلے میں اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے۔ کسی شہر میں پہنچا، مجلس تمام ہوئی تو ایک ضعیف سے شخص میرے پاس آئے، بزرگ تھے، سلام و کلام کے بعد کہنے لگے کہ مولانا آپ مجلس پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا، بچپن میں اور جوانی میں میرا بھی شوق تھا کہ میں ممبر پر جاؤں اور مجلسیں پڑھوں، حالات نے اجازت نہیں دی، میں ذاکر نہیں بن پایا۔ میں نے کہا پروردگار اس نیت کا ثواب دے گا آپ کو کہ جو نیت آپ کی تھی۔ بولے ہاں پروردگار نے ثواب تو دیا ہے، میرے گھر میں ایک ایسا بیٹا بھیجا، ایک ایسا پوتا ہے میرا کہ جس کا ذہن بہت تیز ہے اور وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ بولے صاحب میرا بیٹا ہے 12-14 برس کا اور اللہ نے ایسی زندگی اس کو دی ہے، ایسا ذہن اس کو دیا ہے کہ جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں ٹاپ کرتا ہے، مکتب میں جاتا ہے تو وہاں ٹاپ کرتا ہے، اس کو جو سکھاتا ہوں وہ سیکھ لیتا ہے۔ میں اس کو آمادہ کر رہا ہوں کہ وہ ذاکر ہو جائے، خطیب ہو جائے، ممبر پر جائے، تاکہ اس کے ذریعے میرا خواب پورا ہو جائے۔ میں نے کہا کہ زیادہ برڈن اس کے اوپر نہ ڈالیں، زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں جگہ ناکام ہو جائے۔ بولے نہیں، اس کے پاس عقل بہت ہے، اس کے پاس ذہن بہت ہے، وہ ہر چیز کو ہینڈل کرتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس سے ایک مرتبہ ملاقات کریں اور دیکھیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اسے کیا کیا معلوم ہے۔ اب میں نے کہا بلائیے صاحب اس کو کیا معلوم ہے۔ اب جب وہ بچہ میرے پاس آیا تو دادا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ آپ اس سے دنیا کا کوئی بھی سوال کریں اس کی عمر کے متعلق، یہ اس کا جواب دے گا۔ آپ دینی کوئی بھی سوال اس سے فرمائیں گے وہ اس کا جواب دے گا، جنرل نالج کا سوال پوچھیں گے اس کا یہ جواب دے گا۔ عزیزان گرامی، کبھی اگر ایسا موقع ہو کہ میں مجلس پڑھ کے نیچے اتروں اور ایک شخص آئے اور یہ کہے کہ میرے بچے کا، میرے پوتے کا امتحان لو اور ہر فیلڈ سے امتحان لیا جائے گا، میں خود تھکا ہوا ہوں گا، پسینے میں نہایا ہوا ہوں، لوگ انتظار کر رہے ہیں مجلس تمام ہو، تبرک تقسیم ہو تاکہ اپنے گھروں کی طرف پلٹیں اور مجھے ان سے سوال کرنے ہیں۔ اگر میں ہر موضوع پر سوال کروں تو کئی گھنٹے خرچ ہو جائیں گے اور میرے پاس وقت ہوگا نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ میں دادا کے دعوے کو مد نظر رکھوں گا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھیے، جو سوال کرنا ہو سوال کریے، اور میں اس کی حیثیت کو دیکھوں گا کہ اس سے کیا پوچھا جا سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے بعد میں ہر شعبے سے سوال نہیں کروں گا، بلکہ ایک ایسا ماسٹر کوشچن بناؤں گا، ایک ایسا سوال کروں گا اور یہ قاعدہ ذہن میں بناؤں گا کہ وقت کم ہے، دعویٰ بڑا ہے، لہٰذا صرف ایک سوال کروں، اگر اس نے جواب دے دیا تو سارے دعوے درست ہیں، اور اگر یہ جواب نہ دیا تو سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ وہ ایک ماسٹر کوشچن تمام سوالوں کے لیے سردار بن جائے گا۔ پروردگار نے بھی کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، دیکھو تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، لیکن جب قیامت میں آؤ گے تو ہم نعمتوں کا سوال کریں گے۔ اے میرے پروردگار کیسے سوال کرے گا؟ کون سا سوال کرے گا؟ کہا جیسے تم جب وقت کم ہو، سوالات زیادہ ہوں تو ایک مرکزی سوال کرتے ہو، ایک ماسٹر کوشچن کرتے ہو، ویسے ہی جب قیامت میں آؤ گے تو میں ہر چیز کا سوال نہیں کروں گا، ایک ماسٹر کوشچن ہوگا، اگر اس کا جواب دے دیا تو ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی، اور اگر اس کا جواب نہ دیا تو کوئی چیز معاف ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار وہ کون سا سوال ہوگا، وہ کون سی بات ہے کہ جس کے پوچھنے پر سارے سوال معاف ہو جائیں؟ تو اب جواب دے گا کہ نعمتوں کا سوال کرنا ہے نا، میں چھوٹی نعمت کا سوال کرتے کرتے تمہارے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہ جس کے اوپر ساری نعمتیں تمام ہو جائیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ولایت امیر المومنین ہوگی جس پر دین کو کامل کیا گیا، جس پر نعمتوں کو تمام کیا گیا۔ یا لہٰذا یہ ایک سوال ہوگا ولایت علی کا، اگر اس کا جواب دے دیا تو پھر سارے سوال معاف ہو جائیں گے، اور اگر یہ جواب نہ دیا تو پھر کتنے بھی جواب لے کر چلے جائیں کام آنے والا نہیں ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں پروردگار چاہتا ہے ایسا؟ اس کا جواب دیا ہے ہمارے پانچویں امام مولا امام محمد باقر علیہ السلام۔ جب آنے والا سوال کرتا ہے مولا سے کہ مولا یہ بتائیے جو قرآن میں بار بار دین کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، مت دین، دین کسے کہتے ہیں؟
امام نے جواب دیا کہ دیکھو الدین دین الاسلام، اگر دین کوئی ہے تو وہ بس اور بس اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا تو پھر بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ امام نے جواب دیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کو 5 چیزوں کے اوپر روکا گیا ہے، 5 چیزیں ہیں جن پر پورا اسلام باقی ہے۔ اس نے پوچھا مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، اسلام اور دین کو جن باتوں پر روکا گیا ہے ان میں ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے، اور ایک حج ہے، اور ایک ولایت ہے۔ اس نے کہا مولا یہ تو 5 چیزیں ہو گئیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان 5 میں سب سے اہم کیا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے آپ ایک عمارت دیکھیں، ایک چھت دیکھیں کہ جو کئی کھمبوں پر رکی ہوئی ہو، تو آپ انجینئر سے یہ سوال کریں کہ صاحب یہ سارے کھمبے لگے ہوئے ہیں، مگر اس چھت کے لیے وہ کون سا ستون ہے، وہ کون سا پلر ہے جو سب سے اہم ہے کہ اگر اسے ہٹا لیا جائے تو سب ضائع ہو جائے گا؟ تو وہ انجینئر بتائے گا جو درمیان میں رکھا ہوا پلر ہے وہ سب سے اہم ہے۔ لہٰذا یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت امیر المومنین، مگر ان 5 میں سب سے اہم کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہمارے دادا کی ولایت ان 5 میں سب سے اہم ہے، ان 5 میں سب سے اہم ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا جیسے آپ کو اس وقت ہو رہا ہے کہ صاحب نماز اہم نہیں ہے، ولایت اہم ہے، جبکہ نماز کے لیے قانون یہ ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا، نماز قبول ہوگی تو دوسرے اعمال قبول ہوں گے، نماز رد ہوگی تو دوسرے اعمال رد ہو جائیں گے۔ اس نے کہا مولا نماز اللہ کے لیے اور یہ اہم نہیں ہے، اور ولایت آپ کے دادا کی وہ اہم ہو گئی، یہ کیا وجہ ہے؟ امام نے کہا کہ تجھے اعتراض ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، سوال ہے کہ روزہ اتنا اہم ہے کہ نماز تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ بعض اوقات معاف کر دیتا ہے، نماز کا حکم کیا ہے کہ مثال کے طور پر اتنی اہم ہے کہ اگر میں پانی میں غرق ہو رہا ہوں، میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، میں نے نماز عصر نہیں پڑھی ہے اور سورج غروب کرنے لگ جائے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے اس نماز کی نیت نہیں کی اور ڈوب کر مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس ایک نماز کا جواب دینا ہوگا کہ یہ نماز قضا کیوں کی، جبکہ میں نیت کرتا اور ڈوب جاتا تو نماز معاف ہو جاتی اور یہ قبول ہو جاتی۔ اتنی اہم ہے نماز۔ لیکن امام نے کہا یہ بتا کیا یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس نے کہا مولا پھر کیا ہمیشہ کے لیے نہیں؟ کہا نہیں، دیکھو جب تم خود ڈوب رہے ہو تو نماز نہ پڑھی تو اس کا سوال ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں تم نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی دوسرا تمہارے سامنے پانی میں غرق ہو رہا ہو تو بتاؤ اب حکم کیا ہے؟ کہ مولا اب حکم یہ ہے کہ میں اپنی نماز کو چھوڑوں گا، میں اپنی نماز کو توڑوں گا، اس کی جان کو بچا لوں گا۔ اور فرمائیں آپ، یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور میں نماز پڑھتا رہوں تو نہ صرف یہ کہ نماز پر ثواب نہیں ہوگا بلکہ قیامت میں سوال ہوگا کہ اس کی جان کیوں نہ بچائی۔ اور یہ جو غرق ہو رہا ہے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو کا، نہیں، کوئی بھی انسان غرق ہو نماز توڑنا ہے، اس کو بچانا ہے۔ نماز بہت اہم ہے مگر کبھی توڑ دی جاتی ہے اور کبھی چھوڑ دی جاتی ہے۔ خاص ایام میں ہمارے یہاں خواتین کے وہ نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہی نماز جو اتنی اہم ہے جو ہم اپنے گھروں پر ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، مگر جب سفر پر چلے جائیں تو کیا حکم ہے کہ جو 4 رکعتی نماز تھی وہ آدھی ہو گئی، 4 رکعت تھی وہ 2 رکعت ہو گئی۔ امام نے فرمایا تو نے دیکھا نا کہ نماز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، سردار ہے اعمال کے لیے، یہ ایسی ہے کہ اس کے ذریعے اعمال قبول ہوں گے، مگر یہ نماز وہ ہے جو سفر میں حاف ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں روزہ کا بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اگر ایک چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو 61 روزے رکھنے ہوں گے، مگر تم سفر پر اگر ہو، مریض ہو، عمر زیادہ ہو جائے تو حکم کیا ہے کہ صاحب اب روزہ واجب نہیں ہے بلکہ روزہ معاف ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹر منع کر دے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے اور کوئی رکھے اور جان ہلاکت میں پڑ جائے تو نہ صرف یہ کہ روزے کا ثواب نہیں ملتا بلکہ عذاب ہو جائے گا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں کیوں ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی کبھی آدھی ہوتی ہے اور کبھی معاف ہو جاتی ہے، روزہ بھی ہمارے اوپر قصر ہو جاتا ہے۔ حج کا معاملہ کیا ہے؟ بہت اہم ہے، مگر ہر کوئی تو حج کو نہیں جا سکتا نا، مالدار ہونا چاہیے، استطاعت مالی ہونا چاہیے، بدن میں قوت ہونا چاہیے، راستے ہموار ہونا چاہیے۔ کتنے مسلمان ہیں اس پوری دنیا میں، ہر کوئی حج پر تو نہیں جاتا۔ اس کے بعد نوبت آتی ہے زکوٰۃ کی، ہر کوئی تو زکوٰۃ نہیں نکالے گا، جو نصاب تک پہنچے گا، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ امام نے فرمایا کہ اسلام کو 5 چیزوں پر روکا گیا ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ولایت، لیکن کیا کیا جائے کہ ولایت کے علاوہ 4 چیزیں ہیں مشروط، کبھی معاف ہو جاتی ہیں، کبھی حاف ہو جاتی ہیں، کبھی تم سے طلب نہیں کی جاتی،
حج صرف اغنیاء کے لیے ہے، فقیر حج کو جا نہیں سکتے۔ زکوٰۃ وہ نکالے گا جس کا نصاب پہنچا ہو، غیر نصاب والے زکوٰۃ نکال نہیں سکتے۔ ان پانچوں میں صرف ولایت ہی وہ رکن ہے جو نہ کبھی ہاف ہوتا ہے نہ کبھی معاف ہوتا ہے۔ اگر گھر کے اندر ہیں تب بھی ولایت کو ماننا ہوگا، سفر پر ہیں تب بھی ولایت کو ماننا ہوگا، صحت یاب ہیں تب بھی ولایت کو ماننا ہوگا، مریض ہیں تب بھی ولایت کو ماننا ہوگا، غریب و فقیر ہیں تب بھی قلب میں رکھنا ہوگا اشہد ان امیر المؤمنین۔ اور اگر مالدار ہیں تو بھی علی کی ولایت سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ ولایت چونکہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، لہذا ان پانچوں میں سب سے اہم ولایت کو بنایا گیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا پروردگار نے کہا کہ جب قیامت میں آؤ گے تو، اور اس بات کو تو صرف ہم اہل تشیع نہیں مانتے، ہر مسلمان نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کہ جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، لوگ اپنی اپنی جانیں پڑھنے لگیں گے تو آواز پروردگار آئے گی، وقفوہم وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو ان کو روکو، ابھی ان سے سوال ہوگا۔ اے میرے پروردگار کون سا سوال ہوگا؟ کہ تمہیں یاد دلایا تھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ایک عظیم خبر کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ پیغمبر سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا یہ کون سی بڑی خبر ہے؟ کہا غدیر سے بھی بڑی کوئی خبر ہو سکتی ہے، ولایت امیر المومنین سے بھی بڑی کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ روز قیامت جو سب سے بڑی خبر ہوگی، جو سب سے بڑا سوال ہوگا، وہ ہمارے دادا علی کی ولایت کا سوال ہوگا، کیونکہ اس ولایت کے ذریعے تم توحید تک پہنچو گے، اس ولایت کے ذریعے نمازوں کو قبول کیا جائے گا۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر یہ ولایت نہ ہوگی تو پھر زندگی بھر کی نمازیں رد کر دی جائیں گی، پوری زندگی کے روزے ختم کر دیے جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کوئی کچھ بھی کر لے لیکن ولایت امیر المومنین، محبت امیر المومنین نہ ہو تو پروردگار کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پروردگار جب کسی کو آیت اللہ بنا دیتا ہے، اپنی نشانی بنا دیتا ہے، بلکہ حجت اللہ بنا دیتا ہے، اپنی حجت بنا دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے قیامت میں احتجاج کرتا ہے۔ حجت کا معنی کیا ہے؟ ہم حجت اللہ کیوں کہتے ہیں اپنے ائمہ کو؟ حجت یعنی احتجاج کا ذریعہ۔ قیامت میں جب ہم کو بلایا جائے گا نا، سوال ہوں گے، ہم سب نئے نئے بہانے کریں گے۔ وہ کہے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، ہم ایک بہانہ پیش کریں گے۔ روزہ کیوں نہیں رکھا، وہ ایک بہانہ پیش کریں گے۔ حج پر کیوں نہیں گئے، ایک بہانہ پیش ہوگا۔ پڑوسی کا حق ادا کیوں نہیں کیا، ایک بہانہ ہوگا۔ حالانکہ قیامت کا دن بہانے کا دن نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ بہشت را بے بہامی دہن، نہ بے بہانے، جنت کو بہا یعنی قیمت سے دیا جائے گا، بہانوں سے نہیں دیا جائے گا۔ جنت کو قیمت سے دیا جائے گا، بہانوں سے نہیں۔ لہذا زندگی کو نیم تا بہا بے گریم، نہ بے ہر بہا زندگی کو نیم، یعنی زندگی گزاریں کہ پروردگار سے ایک قیمت حاصل کریں، ہر قیمت پر زندگی نہ گزاریں، ہر قیمت پر زندگی نہ گزاریں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے نا میں تو ہر قیمت پر یہ کام کر جاؤں گا، ہر قیمت پر، اور جس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں ہر قیمت پر یہ کام کروں گا، اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر کام کو ہر قیمت پر نہیں کیا جاتا، ایمان کی حفاظت کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہو جس سے ایمان چلا جائے، اسلام چلا جائے، تو پھر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لہذا عزیزان گرامی، قیامت کے دن بہانے نہیں ہو سکتے۔ پروردگار کیسے بہانوں کو ختم کرے گا؟ ہم کہیں گے یہ مجبوری تھی، یہ پریشانی تھی، یہ پریشانی تھی، تو پروردگار کچھ نمونے پیش کرے گا اور کہے گا اگر تمہارے پاس یہ پریشانی تھی تو کیا ان کے پاس نہیں تھی؟ اگر تمہارے ساتھ یہ مشکل تھی تو کیا ان کے ساتھ نہیں تھی؟ اور جن لوگوں کو لایا جائے گا بہانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے ذریعے احتجاج ہوگا، ان کو حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جب کوئی جوان قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا جوانی کی حفاظت کیوں نہیں کی، جوانی کو محفوظ کیوں نہیں کیا، معصیت کیوں کی، اللہ کی اطاعت کیوں نہ کی، تو وہ جواب دے گا پروردگار تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا زیبا صورت بنایا تھا کہ جب میں اپنے معاشرے میں تھا تو لوگ میری طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے، میں بہک گیا۔ جب یہ کہے گا تو پروردگار فوراً کہے گا یوسف کو حاضر کرو، اور جب یوسف آئیں گے تو یوسف ہے حجت خدا۔ پروردگار کہے گا آپ ذرا اپنا چہرہ دیکھو اور اس کا چہرہ دیکھو، خوبصورت تو اس کو بھی بنایا تھا نا، زیبا صورت تو اس کو بھی بنایا تھا، یہ تمہارا بہانہ کہ چوری کی تو نے خوبصورت بنایا تھا، لہٰذا میں بہکنے کے راستے پر آ گیا۔ تو یوسف تو نہیں بہکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی
چاہتے تو بچ سکتے تھے، نہیں بچے لہذا جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ جب کوئی خاتون یہ بہانے کرے گی کہ صاحب میری جوانی تھی، میرا ماحول یہ تھا، میرا معاشرہ یہ تھا، لہذا میں اپنے کو سنبھال نہ سکی، تو پروردگار حجت کی حیثیت سے حضرت مریم کو پیش کرے گا کہ آؤ اور اس کو دیکھو کہ کیا اس کے جیسے خراب حالات تھے اس وقت جب تم زندگی گزار رہی تھی، اس نے اپنے کو کیسے بچایا، اس نے اپنے کو کیسے محفوظ کیا۔ اسی طرح سے ہمارے ائمہ معصومین کو لایا جائے گا کہ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی سیرت کو دیکھو، کون سی وہ مصیبت تھی جو ان پر نہیں ڈھائی گئی، لیکن ان مصیبتوں میں کیا انہوں نے اپنا ایمان رخصت کیا؟ ان مصیبتوں میں کیا انہوں نے کبھی شکوہ و شکایت کی؟ نہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شکوہ نہیں کیا بلکہ رضایت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جب ساری مصیبتوں کو برداشت کیا تو آواز آتی ہے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے، وہ تو اس سے راضی ہے، اور جب یہ رضایت مل گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی، وادخلی جنتی، بندوں میں شامل ہو جا، جنت میں داخلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا میدان ہم سب کے لیے ایک درسگاہ ہے۔ یہ عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے، کس وجہ سے درسگاہ ہے؟ اس لیے کہ آج دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہم پر پڑ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، کربلا میں جو پریشانیاں ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کربلا میں کیسے کیسے ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ اگر کوئی حسین کا بھائی ہے تو حسن حق برادری کو کیسے ادا کیا ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار اور عزیز ہے حسین کا تو اس نے اس حق رفاقت کو کیسے ادا کیا ہے، اور اگر کوئی دوست ہے بچپن کا تو اس نے کیسے اس دوستی کے حق کو ادا کیا کہ ادھر یہ معلوم ہوا کہ حسین کو گھیرا گیا ہے، کوفے کے راستے بند ہیں، مگر حبیب مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ کوفے کی گھیرا بندی کو توڑتے ہوئے میدان کربلا میں حاضر ہو رہے ہیں تاکہ حسین کی قومت کریں، حسین کی مدد کریں۔ کون ہے حبیب؟ ہم صرف نام سنتے ہیں، آپ زندگی اٹھائیں گے تو سرکار سید الشہداء نے ان کے تعارف کے لیے جو خط لکھا تھا اس میں کہا تھا تم رجل فقیہ ہو، تم فقیہ ہو، یعنی دین کی سمجھ تمہارے اندر پائی جاتی ہے، تم دین کو سمجھتے ہو۔ اور جب لاش کے اوپر حسین آئے تو تعریف کرتے ہیں کہ یہ حبیب وہ ہے کہ جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتا تھا، ہر رات قرآن کو ختم کرنے والا حبیب، روزانہ دن میں روزہ رکھنے والا حبیب، یہ مقام تھا حبیب کا۔ حبیب پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات نے جب 36 ہجری میں حکومت کو سنبھالا تو کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ حبیب نے بھی مدینہ چھوڑا، کوفے میں آ کر رہنے لگے۔ مولا کائنات کے سب سے قریبی اصحاب میں شامل ہیں حبیب ابن مظاہر۔ مولا کائنات نے بہت سے راز و نیاز حضرت حبیب کو بتائے تھے، بہت سے علوم عطا کیے جو دوسروں کو نہیں عطا کیے گئے، بلکہ شرطۃ الخبیث یعنی مولا کائنات کی وہ ٹاسک فورس کہ جو انتظام کرتی تھی کہ دو لوگوں کے شر سے کیسے اس حکومت کو محفوظ کیا جائے، امامت کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اس شرطۃ الخبیث میں حضرت حبیب شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہ حبیب جب دیکھتے ہیں کہ علی کا بیٹا میدان کارزار میں گرفتار ہے تو پھر اب اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میدان کربلا میں جب پہنچے ہیں، 7 محرم کا دن تھا، ہر مرتبہ لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں دیکھو کچھ دنوں کے بعد جنگ ہونے والی ہے، قتال ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اپنی جانوں کے تحفظ میں فاطمہ کے لال کی جان کو خطرے میں ڈال دو، اپنے خون کے ذریعے ہمیں حسین کی مدد کرنا ہے، اپنی جان کے ذریعے حسین کی مدد کرنا ہے۔ اور وہ موقع آیا کہ جب صبح عاشورہ ایک کے بعد ایک انصار حسین سے اجازت لینے لگا تو جس موقع پر مسلم ابن اوسجہ میدان کارزار میں آئے اور جنگ کے جوہر دکھانا شروع کیے، سر پہ کسی نے ایک ایسا گرز مارا، زمین پہ آئے تو حبیب کو آواز دی، حبیب مسلم تمہیں یاد کر رہا ہے، مسلم ابن اوسجہ بلا رہا ہے، ذرا پہنچو۔ تاریخ بتاتی ہے حبیب مسلم کے جنازے پر پہنچے تو ایک مرتبہ آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں مسلم کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ مسلم ابن اوسجہ نے ہاتھوں کو جوڑا، حبیب چاہتا تو یہ تھا کہ میں تمہارے بعد تک زندہ رہوں تاکہ تمہاری وصیتوں پر عمل کروں، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم میری وصیت پوری کرو۔ تو کچھ وصیتیں ہیں، ہاں مسلم بتاؤ تو کیسی وصیت ہے؟ حبیب اور کوئی وصیت نہیں ہے، حسین کی طرف اشارہ کیا کہ بس ہوشیار رہنا جب تک تمہاری جان میں جان باقی ہے، حسین کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ حبیب نے وعدہ کیا مسلم جب تک حبیب زندہ ہے حسین کی محافظت ہوگی۔ کسی نے کہا حبیب تم تو 75 برس کے ہو چکے ہو نا، کیسے حسین کی مدد کرو
گے؟ کیسے تلواریں چلاؤ گے؟ کہ اگر تلوار نہ چلا سکا، اگر کیسے بھی مدد نہ کر سکا تو حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، جو تیر حسین کی طرف آئیں گے ان کو اپنے سینے پر برداشت کروں گا۔ میں کہوں گا اے حبیب، آج حسین کا اتنا خیال ہے، تیروں کو اپنے سینے پر روکنا چاہتے ہو، مگر حائر شام غریبہ میں علی کی بیٹی حسین کی بہن پکارے گی، آؤ ذرا مدد کو آؤ، خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، مخنوں کو اتارا جا رہا ہے، تم نے حسین کی حفاظت تو کی ہے، آؤ ذرا زینب کے خیمے کی محافظت کرو، لاشیں میں راشا تاری ہوگا، موت نے مجبور کر دیا، مگر نہ جیسے حسین سے وفاداری کی ہے ویسے زینب سے وفاداری ہوتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزْقًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، صلی اللہ علی الباقین علی الحسین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا، تجھے واسطہ ہے تعزیہ داری کا، تجھے واسطہ ہے ان مجالس کا اور مجالس میں پائے جانے والے تبرکات کا۔ ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام دلی جائز حاجات کو برلا۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا صبح جمعہ ہے، پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کے انصار بابان نشان